رمضان المبارک کی وہ 19ویں رات جب آسمان کے تارے بھی غمزدہ تھے، کوفے کی مسجد میں ایک ایسی صدا گونجنے والی تھی جس نے کائنات کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ تاریخ کے سینے میں کچھ زخم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ آج سے صدیاں پہلے عین حالت نماز میں جب علم کا شہر اور شجاعت کا پیکر اپنے رب کے حضور سربسجود تھا، وہ عظیم ہستی ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر ان کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بھئی اتنی بڑی عظیم ہستی اپنے رب کے حضور سربسجود تھی، تب ایک ظالم کے وار نے محراب مسجد کو خون سے رنگین کر دیا۔ وہ بدبخت، وہ ظالم کون تھا؟ وہ خوارج کا سرغنا ابن ملجم تھا۔ ان کی زہر آلود تلوار نے جب شیر خدا کے پیٹ میں لگی تو وہ زمین و آسمان پکار اٹھے۔ اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر جو جملہ تھا وہ رہتی دنیا تک کے لیے کامیابی کا نشان بن گیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اے مسلمانوں، ذرا تصور کیجئے اس منظر کا جب یتیموں کا سہارا دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، وہ ہستی جو خود تو جو کی روٹی کھاتی تھی مگر شہر کے ہر غریب کے دسترخوان کا خیال رکھتی تھی، آج کوفے کی گلیاں خاموش تھیں اور یتیموں کے سروں سے سایہ چھین چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت صرف ایک فرد کا بچھڑنا نہیں تھا بلکہ عدل و انصاف کے ایک روشن باب پہ اختتام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ باطل کے سامنے سر نہ جھکانا ہی اصل بندگی ہے۔ بھئی آپ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے بدر کے مقام پہ اوپر اپنے شجاعت اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ عرض کہ کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہ ہوئے ہوں، لیکن کسی بھی میدان میں آپ کو شہادت نصیب نہ ہوئی۔ جب دشمن نے چھپ کر پیٹھ کے پیچھے وار کیا تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زخم ملا 19 رمضان المبارک کو صبح کی نماز کے وقت، آپ اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے 2-3 دن بعد 21 رمضان المبارک کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں ظالم و جابر کے سامنے جھکنا نہیں ہے بلکہ اپنے سر کو فخر سے بلند کرنا ہے، کیونکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ چاہے زندگی میں جیسے ہی موڑ آئیں، جیسے ہی مشکلات آئیں، کبھی کسی ظالم و جابر کے سامنے جھکنا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کلمہ حق علی الاعلان کہنا ہے۔ دعا ہے اللہ جل وعلا ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔